معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم۔ ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ معزز ناظرین، اس سے پہلے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ انفطار کی تفسیر پیش کی تھی۔ آج سے انشاءاللہ سورہ مطففین کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ سورہ مطففین مکی ہے یا مدنی، اس تعلق سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے کیونکہ اس سورت کے اندر اساطیر الاولین کا ذکر ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سورہ مدنی ہے، مدینے میں نازل ہوئی، چونکہ اس میں ناپ تول کے کمی کے تعلق سے عذاب کا ذکر ہوا ہے کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور ناپ تول میں کمی اہل مدینہ کیا کرتے تھے۔ مدینے والوں میں ناپ تول میں کمی کرنے کا رواج عروج پر تھا۔ جب سرکار وہاں تشریف لائے تب یہ سورہ نازل ہوئی، ویل للمطففین۔ پھر مدینے والوں نے کاروبار میں ناپ تول میں غلط روی سے اپنے آپ کو روکا اور پھر شریعت کے دائرے میں ناپ تول کرنے لگے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ جس میں ویل للمطففین سے لے کر کے 5 آیتیں ہیں، جس میں ناپ تول کے کمی کے تعلق سے جو عذاب کا ذکر ہے، صرف اتنی آیتیں مدینے میں نازل ہوئی، باقی سب آیتیں مکہ میں نازل ہوئی۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مکہ اور مدینہ دونوں کے بیچ میں نازل ہوئی۔ بہرکیف یہ سورہ کہاں نازل ہوئی؟ امام نسائی نے سنن نسائی میں، اور الاتقان جلد اول صفحہ 67 میں، اسی طریقے سے صحیح ابن حبان میں اور دیگر کتابوں میں یہ ذکر ہے کہ یہ سورہ مدینے میں نازل ہوئی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینے والوں میں ناپ تول میں کمی کرنے کا رواج عروج پر تھا۔ یہ خبیث عادت ان میں خوب پائی جاتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں ویل للمطففین تلاوت کر کے سنایا تو ان لوگوں نے ناپ تول میں کمی کرنا بند کیا اور اپنے آپ کو سرکار کے اشارے کے مطابق، فرمان کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق پھر وہ ناپ تول کرنے لگے۔ گو کہ زیادہ تر روایتیں یہ ہے کہ یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی، پھر بھی اس آیت کو مکی آیتوں میں شمار کیا گیا ہے، اور مکی آیتوں میں اس کا شمار کر کے مکی ہی لکھا گیا ہے کہ یہ آیت سورہ مطففین مکی ہے۔ سورہ مطففین نزول
اپنے نزول ترتیب کے حساب سے، ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 83 ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 86 آتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے عذاب ہے۔ معزز سامعین کرام، اسلام ایک دین فطرت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی فرمائی ہے، اور جہاں پر ہمیں قرآن سے کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رہنمائی کرتی ہے، اور پھر انسان کی زندگی کے ہر گوشے میں جب قرآن و سنت کی رہنمائی ہوتی ہے تو انسان کے لیے پھر کوئی بہانہ باقی نہیں رہتا ہے کہ ہمیں کوئی اس چیز کو بتانے والا نہ تھا، ہمیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے کسی نے ہماری رہنمائی نہیں کی، اس لیے ہم اس غلطی میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ قرآن نے یہ بتا دیا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث بھی اس تعلق سے پائی جاتی ہیں جس میں سرکار نے ناپ تول کی مذمت میں ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ انفطار کی پہلی صورت میں، اچھا اس سورے کا نام مطففین کیوں رکھا گیا؟ تو کہتے اس سورے کی سب سے پہلی آیت جو ہے وہ ہے مطففین، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تو اسی لفظ سے اس سورے کا نام رکھا گیا، چونکہ اس کا مضمون کی شروعات بھی ہے ناپ تول میں کمی کرنے کے تعلق سے عذاب بیان کرنا تھا، اسی تعلق سے سورہ مطففین کا نام مطففین رکھا گیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسے سورہ انفطار کے بعد سورہ مطففین کا ذکر کیوں ہوا، ترتیب میں سورہ انفطار کے بعد اس کو کیوں ذکر کی گئی یہ سورہ؟ تو کہتے ہیں کہ سورہ انفطار کی آخری آیت جو تھی وہ تھی یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ اس دن کوئی نفس کسی نفس کے بارے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، تو اس سے ڈرایا گیا تھا کہ کوئی بغیر اذن الہی، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر پائیں گے اس دن۔ اور اس آیت میں چونکہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے تعلق سے وعید آئی ہے، اس لیے اس کے بعد اس کا ذکر فرمایا۔ دوسری وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ دونوں صورتوں ہی میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، اور قیامت کے ہولناکیوں پر جو امور بیان کیے گئے ہیں جس طریقے سے وہ سورہ انفطار میں بیان کیے گئے اسی طریقے سے سورہ مطففین میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، اس لیے سورہ انفطار کے بعد سورہ مطففین کا ذکر کیا گیا۔ تیسری وجہ یہ بیان فرماتے سورہ انفطار کے بعد سورہ مطففین کو لانے کی ترتیب کی، فرماتے سورہ انفطار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامن کاتبین کا ذکر فرمایا تھا کہ اس میں 2 فرشتے انسان کے ساتھ ہوتے جو اس کے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں، اور اس میں اس کے صحیفہ اعمال جو فرشتے لکھتے ہیں اس کا ذکر ہے، اس لیے سورہ انفطار کے بعد سورہ مطففین کا ذکر ہوا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب دوسروں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے شدید عذاب بیان کیا کہ وہ جب کسی سے کچھ ناپ کر لیتے ہیں یا تول کر لیتے ہیں تو بھرپور لیتے ہیں، مکمل لیتے ہیں، اس میں کچھ کمی نہیں کرتے ہیں، اور اگر دینے کی باری آتی ہے تو پھر وہ پیمانہ الگ رکھتے ہیں اور کم کر کے دیتے ہیں۔ تو اس تعلق سے یہ سورہ نازل ہوئے۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر احادیث بھی شانہ بشانہ اگر ایک دو ذکر کر دی جائے تو بات اور واضح ہو جائے گی۔ ناپ تول کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبا بن ارفتہ کو مدینہ کا عامل بنایا۔ جب وہ خیبر کی طرف گئے تو انہوں نے یہ آیت پڑھی وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ،
تو میں نے کہا کہ فلاں شخص ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ جب انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی ویل للمطففین کی، تو میں نے کہا کہ فلاں شخص ہلاک ہو گیا۔ کیوں ہلاک ہو گیا؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس دو طرح کے پیمانے تھے۔ جب کسی کو کچھ دینا ہوتا تو الگ پیمانے سے تولتے تھے اس کو، جس میں کم آتا تھا، اور جب کسی سے لینا ہوتا تھا تو بڑا والا پیمانہ پیش کرتے تھے اور اس سے ناپ کر کے لیتے تھے، جس سے کہ زیادہ مال آتا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جب یہ آیت سنی تو میں نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا، یعنی سرکار نے فرما دیا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ تو وہ شخص جو ہے زیادہ دیتا تھا اور کم لیتا تھا، زیادہ لیتا تھا اور کم دیتا تھا، تو اس آیت کے ضد میں وہ آتا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص کسی ناپ تول کرنے والے کو ملازم رکھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ناپ تول کرنے والے کو ملازم رکھے، کوئی اس کا کاروبار ہو کہ کوئی چیز ناپ کر دینا ہو، ناپ کر لینا ہو، تول کر دینا ہو، تول کر لینا ہو، اب وہ انسان اگر ایسا ہے کہ وہ ناپ کے دینا ہو تو کم دیتا ہے اور لینا ہو تو زیادہ لیتا ہے، تو اگرچہ جس نے ملازم رکھا ہے، اگرچہ اس نے اس کو اس بات کی اجازت نہیں دی ہے، پھر بھی وہ اپنے من سے ہی اگر کیوں نہ کرتا ہو، لیکن اسے اگر علم ہے کہ یہ آدمی ایسا کرتا ہے تو اسے نکالنا ضروری ہے، نہیں نکالے گا تو وہ بھی گنہگار ہوگا۔ معزز سامعین کرام، یہ سورہ مطففین کی 3 آیتوں کی تلاوت آپ حضرات کی خدمت میں نے پیش کی، جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں شدید عذاب سے آگاہ کیا کہ اے میرے بندو، تم ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، اور ناپ تول جس طریقے سے تم سامنے والے سے پورا لیتے ہو اسی طریقے سے سامنے والے کو پورا دو، ایسا نہ ہو کہ دینے میں کم دو اور لینے میں زیادہ لو۔ ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر ہم نے اس میں کچھ خطا کی، غلطی کی، علم آ جانے کے بعد بھی اس پر عمل نہیں کیا، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہونے والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ایک چیز کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔